بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ناظرین گرامی قدر، ہم نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو افصح العرب بھی ہیں، افصح الناس بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل شریفہ کی بات کر رہے ہیں، اور ماہ ربیع النور شریف ہے، اور اس سے اچھا کوئی موضوع اور عنوان ہو نہیں سکتا میلاد پاک کے حوالے سے، کیونکہ روح میلاد یہ ہے۔ جتنے ائمہ نے لکھا ہے اس موضوع پر، ان سب نے آقا کریم علیہ السلام کے شمائل کو اس کی روح اور اس کا کرکس قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس و اطہر کی معرفت بطور مسلمان ہم پر لازم و واجب ہے، اور ایمان کی حلاوت اس کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے وہ ترجمانی کر دی ہمارے جذبات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری باطنی معرفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس و اطہر کی معرفت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کی معرفت، وہ بطور مسلمان ہم پہ لازم و واجب ہے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اس کے بغیر کسی شخص کو ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی، تعلق باللہ نصیب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا بنیادی اور حقیقی وسیلہ وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر جب ہم آپ کو جانیں گے، پہچانیں گے، آپ کی معرفت حاصل کریں گے، تو گویا قرب الہی کا سفر طے ہوگا، محبت الہی کا سفر طے ہوگا، کیونکہ معیار و پیمانہ ہی قرآن میں یہ رکھا گیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع اور پیروی کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ مولانا حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اور اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ اللہ اکبر۔ آج بات کریں گے ناظرین محترم حسن تکلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، گفتار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کلام پاک مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جو علمہ البیان کی تفسیر ہے، جو وما ینطق عن الہویٰ کی تفسیر ہے اور تفصیل ہے، اور جو گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود کی تفسیر ہے۔ آقا کریم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن تکلم پر قربان جائیں۔ پنجابی کے بہت بڑے بزرگ مفسر شاعر مولانا غلام رسول عالم پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولوی غلام رسول عالم پوری صاحب احسن القصص، قصہ یوسف زلیخا پنجابی والے سارے جانتے، پنجابی لٹریچر اور ادبیات سے تعلق رکھنے والے، اور یہ فیض اور صدقہ ہے میری ماں جی کا، میری اماں جان کا، میری والدہ محترمہ کا، کہ ان کی برکت سے میں اس حلیہ مبارک جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے واقف اور آشنا ہوا، اور ان سے میں نے سنا اور پڑھا۔ اب دیکھیے الف سے یہ تک اس سی حرفی میں انہوں نے حضور علیہ السلام کے شمائل کو، سراپہ مبارک کو بیان کیا، اور بھی شاعروں نے کیا ہے، لیکن اس کی کوئی مثال نہیں ہے، بہت کمال۔ آقا علیہ السلام کے کلام مبارک پر وہ اپنی پنجابی زبان میں زال، حرف زال کے تحت لکھتے ہیں کہ زال ذکر زبان تے حق کلمہ، علم مہر ہر کسے دی خیر خواہی، وچ سخن فصیح بلیغ اکمل، جامع کل کلم ایک بات آہی، شیریں گفتگو دلاں نو کھچ لیندی، لے جاؤندی جویں تالاب ماہی، اور ہر سخن پر حکمتوں لکھ دفتر، جانی
جانیاں اوس دی لکھ شاہی۔ اور رے سے فرماتے ہیں کہ رے رسے تاثیر کلام ہر جا، دھسے دیس جیوں نقش نگینیاں دے، اور اج تیک سو لہر ہر بہر لفظوں، موج مار دی ہے وچ سینیاں دے، جنہ دلاں وچ او کلام ظاہر، مظہر نام ہے انہاں آئینیاں دے۔ آقا کریم علیہ السلام کے کلام سے جو لوگ جڑ گئے ہیں، اللہ اکبر، وہ لوگ بھی آج تک زندہ ہیں اور ان کا کلام زندہ ہے، اور وہ راوی زندہ ہیں حدیث کے جن کا سند حدیث میں نام آ گیا ہے، جو اس کلام کے روایت کرنے والے ہیں، وہ نہیں مرے ہیں۔ تو صاحب کلام اور متکلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اپنے کلام اور حدیث اور بیان کی تر و تازگی کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے، اوتیت جوامع الکلم، اے لوگو میں جوامع الکلم سے نوازا گیا ہوں، یعنی لفظ تھوڑے، عبارت مختصر، لیکن مضمون بہت بڑا۔ ایران کا بہت بڑا شاعر ہے، فصیح و بلیغ شاعر ہے انوری، وہ کہتا ہے کہ در جہانی و از جہاں بیشی، در جہانی و از جہاں بیشی، چن معانی کے در بیاں باشد۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ دنیا میں اس جہان میں ہی موجود ہیں، لیکن اس جہان میں موجود ہونے کے باوجود آپ اس جہان سے ماورا ہیں، بالکل اسی طرح جیسے معنی اپنے لفظ میں ہوتا ہے لیکن لفظ سے بہت بلند اور ماورا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب کلام فرماتے، جب خطبات ارشاد فرماتے، عام گفتگو کا یہ عالم تھا تو خطبے کا کیا کہنا، اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سماعتوں کے قربان جائیں، کیا خوش نصیب ہستیاں تھیں رضی اللہ عنہم، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی سماعتوں پہ لاکھوں سلام، جو آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس و اطہر سے جھڑنے والے ان نورانی مقدس معطر مطہر لفظوں کے پھولوں سے اپنے مشام جاں کو معطر کیا کرتے تھے، اپنے دامن طلب کو معمور کیا کرتے تھے اور بھرا کرتے تھے۔ کیا لوگ تھے! کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام گفتگو فرماتے تو ایسی آپ کے کلام میں شیرینی تھی، دلکشی تھی، دل آویزی تھی، اور شہد کی سی مٹھاس تھی، لذت محسوس ہوتی تھی، ٹیسٹ محسوس ہوتا تھا، صرف کانوں کو نہیں بلکہ فکر کو، دانش کو، شعور کو، بلکہ احساسات اور فیلنگز بھی اس سے معمور ہو جاتی تھیں، فیضیاب ہو جاتی تھیں۔ اور پھر یہ تو فصاحت و بلاغت کے اعجاز کا زمانہ تھا، جب عام خواتین، بچے، بدو صحرا کے لوگ، ان کی فصاحت و بلاغت ضرب المثل کے درجے پہ تھی اور ہے۔ اس زمانے میں ایسا افصح العرب اور افصح الناس ہونا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو یہ اہل کلام، اہل فصاحت جب آقا کریم علیہ السلام کے کلام مبارک کو سنتے تو کہتے ہیں کہ شہد جیسی مٹھاس تھی، بات میں نہ زیادہ طول ہوتا نہ بالکل ہی اختصار ہوتا کہ سمجھ نہ آئے، اور ایسا حسن اعتدال لیے ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کہ ہر نقطہ وضاحت سے کھل کر سامنے آ جاتا، اور مخاطب کے لیے کسی قسم کا الجھاؤ اور ابہام باقی نہ رہتا۔ اور حضرات صحابہ علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہر لفظ پر تاثیر تھا، پر معنی ہوتا اور بے ساختہ دلوں میں اتر جاتا، از دل خیزت بر دل ریزت والی بات ہوتی، اور ہر شخص اپنے اپنے شعور اور فہم کے مطابق وہ شعور و آگہی اور دانش کی خیرات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کرم سے اٹھتا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تم لوگوں کی طرح تیزی سے مسلسل کلام نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کلام فرماتے کہ گفتگو کا ہر کلمہ واضح اور جدا ہوتا اور پاس بیٹھنے والا شخص اسے یاد کر لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا
کہ ایک خاص جملے کو، خاص لفظ کو 3 بار دہرایا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعید الکلمۃ ثلاثا، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے، لتعقل عنہ، تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ ایک بار نہیں، کیونکہ مائک ساؤنڈ سسٹم تو اس وقت تھا نہیں، لوگ دور بھی بیٹھے ہوتے، قریب بھی بیٹھے ہوتے۔ یہ بھی کمال اعجاز تھا کہ ہر شخص تک آواز بھی جاتی، اور جس کو بات سمجھنے میں دقت محسوس ہوئی دوسری بار دہرا دیا، پھر تیسری بار دہرا دیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان سے وہ سامع، وہ سننے والا کسی صورت محروم نہ رہا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے اور اس تکلم اور کلام کے درمیان میں ایسے لگتا نور کی شعائیں نکل رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان اقدس سے، اور آپ کے سامنے کے دندان مبارک سے ایسے لگتا تھا کہ جیسے روشنی برآمد ہو رہی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ طویل خاموشی اور سکوت کو پسند کرتے تھے، بلا ضرورت گفتگو نہیں کرتے تھے۔ کئی دفعہ اس سے ہوتا ہے، لوگ خاموشی سے گھبرا جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن خاموشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی طور پہ بہت پسند ہے، اور بلا ضرورت کلام اور بیجا کلام اور لفظوں کا اسراف اس سے بھی منع فرمایا گیا، اس کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب اپنے ماموں جان حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ام المومنین کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رشتے میں بھائی لگتے ہیں، کیونکہ آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کی اولاد سے تھے، لیکن بھائی ہیں کیونکہ ماں کے بیٹے، تو اس نسبت سے آپ کو ماموں لکھا ہے محدثین نے اور سیرت نگاروں نے۔ تو امام حسن مجتبی اپنے ماموں جان سے پوچھتے کہ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا تھا؟ تو وہ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل سکوت فرمانے والے تھے، یعنی آپ بنیادی طور پہ خاموش طبع تھے، بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے۔ آغاز کلام اور اس کا اختتام دہن مبارک کی جانبوں اور کناروں سے ہوتا، یعنی ہر کلمہ کی ادائیگی مکمل ہوتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اقدس جامع الفاظ پر مشتمل ہوتا، یعنی جوامع الکلم ہوتے، کلمات جیسے ہے انا اعطیناک الکوثر قرآن پاک میں ہے نا، یہ بھی اعجاز کلام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ یہ معجزہ تھا، اور صحابہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مائیں تو ہماری بھی عرب تھیں، لیکن جب آپ کلام فرماتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم پہلی بار سن رہے ہیں۔ یہ مادرزاد فصحاء اور بلغاء صحابہ کرام، اہل مکہ، اہل حجاز، اہل مدینہ، ان کا یہ عالم تھا، تو آپ سوچئے وہاں کسی اجمی کی کیا مجال ہے۔ تو کہتے ہیں وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِ الْكَلِمِ كَلَامُهُ فَصْلٌ لَا فُضُولٌ وَلَا تَقْصِيرٌ لَيْسَ بِالْجَافِ وَلَا الْمَهِينِ، کہتے ہیں کہ معنی کا، مطالب کا ایک سمندر اس میں ہوتا، اور کلمات میں باہم فصل ہوتا تھا، مناسب فاصلہ ہوتا تھا، اور تاکہ سننے والے کو یاد رہے، اور ضرورت سے زیادہ الفاظ نہیں ہوتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو میں سخت مزاج نہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرمایا کرتے سامعین پر اور سننے والوں پر۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاہ، کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے گفتگو اور کلام فرماتے کہ اگر کوئی آپ کے الفاظ کو گننا چاہتا تو بآسانی گن سکتا تھا۔ اور حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں کہ جب خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، اور جب بولتے تو آپ پر ایک چمک طاری ہو جاتی، لوگوں میں سے کیا ہی حسین و جمیل تھے آپ، اور کیا ہی میٹھی اور شیریں گفتار فرمانے والے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام مبارک پر بہت کچھ لکھا گیا، بہت اہل علم نے لکھا۔ اس انداز کلام سے، اور خاص طور پہ
خطبات میں، خطابات میں، تقریروں میں، جلسے میں آج بڑی ضرورت ہے ہمارے خطیبوں کو، مقررین کو اور گفتگو کرنے والوں کو، نقیبوں کو، کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک کے اس پہلو کو سمجھیں، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کو بے جا جہر بہت زیادہ اونچی بولنا بھی پسند نہیں تھا، حتیٰ کہ ذکر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور آپ سوچئے تجوید و قرات میں کیا عالم ہو۔ امہات المومنین کہتی ہیں کہ آپ کی تجوید مد والی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین، یہ تھا مد، تمدید تھی اس میں، اس کو کھینچ کے تلاوت فرمایا کرتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں خوبصورت نظم اور ٹھہراؤ تھا، یعنی ترتیل بھی تھی اور ترسیل بھی تھی۔ اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔